فضل ابن عیاض بہت بڑے ڈاکو تھے پہلے، اور بعد میں بہت بڑے ولی اللہ بن گئے. اور جانتے ہو یہ ڈاکو سے ولی اللہ کیسے بنے؟ فضل ابن عیاض ڈاکہ ڈالا کرتے تھے، چوری کیا کرتے تھے، اور تالا توڑنے میں بڑے ماہر تھے. کیل سے، لوہے کے تار سے تالا توڑ لیتے تھے. بہت بڑے ڈاکو تھے. ایک مرتبہ ایک امیر آدمی کے گھر میں گھس گئے اور اس کی 5ویں منزل پر چلے گئے. وہاں تالا کھول دیا اور تجوری سے سارا مال نکال لیا، سونا چاندی سب کچھ نکال لیا. اچھا، کچھ چور اس زمانے میں بڑے ماہر بھی تھے. ایک آدمی نے جو بھی کمایا تھا سونا چاندی سب ایک تجوری میں رکھ دیا تھا، الماری میں، سیف میں، اور اس الماری پہ لکھ دیا تھا ھذا من فضل ربی، یا اس پر لکھا ہوا تھا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. چور پڑھا لکھا تھا قرآن، اس نے دیکھا اس پہ لکھا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا بے حساب رزق دیتا. اسی میں سونا چاندی ہے. اس نے اسی کو توڑا اور واقعی اسی میں سونا چاندی نکلا. اس نے اس کو نکال لیا، سب بھر لیا، اور اس الماری پہ لکھ دیا ان اللہ مع الصابرین. چاک سے لکھ گیا ان اللہ مع الصابرین. دوسرے دن جب مالک اٹھا تو دیکھتا ہے قرآن کی آیت بدل گئی. ہم نے لکھا تھا یہ اور اپنے آپ یہ ہو گیا. واہ، اللہ کے کلام میں تو بڑی طاقت ہے. وہ تو معجزہ سمجھ رہا تھا. اس نے کہا کہ کھول کے دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ میرے مال میں بھی 10 گنا اضافہ ہو گیا ہو. اس نے جو کھول کے دیکھا تو الماری خالی، سونا چاندی غائب. اس نے کہا اب سمجھ میں آیا کہ صبر کا معنی کیا ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بغیر حساب و کتاب کو تجھے رزق دیا اللہ نے، وہ تجھے ملا تیری محنت کا، لیکن اب صبر بھی کر، کیونکہ قرآن کی آیت پر بھی ایمان لا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ماتھے ہاتھ مارتا ہے. چور بھی بڑا عقل مند تھا. تو فضل ابن عیاض نے سارا سونا چاندی چرا لیا، اور یہ اوپر سے دیوار کے سہارے سے اترتے ہوئے آئے اور 4تھی منزل پہ آئے. 4تھی کے بعد 3ری پہ آئیں گے. 4تھی کے بعد پھر وہ 3ری پہ آئے. جس دیوار کے سہارے سے وہ اتر رہے تھے وہیں ایک کھڑکی تھی. اس کھڑکی کے اندر، روم کے اندر ایک بزرگ ہے جن کا یہ گھر ہے، اور رات کے اندھیرے میں وہ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. اور قرآن کی تلاوت کرتے کرتے وہ اس آیت پر پہنچ گئے أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. کیا بھی مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ قرآن سنتے وقت، اللہ کا ذکر سنتے وقت، تلاوت کلام پاک سنتے وقت ان کے دل کانپ جائیں، ان کے دل لرز جائیں؟ کیا بھی مسلمانوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا؟ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. اللہ کا ذکر یعنی قرآن کی تلاوت سنتے ہوئے ان کا دل کانپ جائے. کیا بھی مسلمانوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا؟ فضل ابن عیاض کے ہاتھ میں سونا چاندی ہے، رقم ہے، دینار و درہم ہے، لاکھوں کے مالک ہیں، لاکھوں کی رقم ہے، لاکھوں کا مال ہے ان کے پاس. لیکن قرآن کی آیت جیسے ہی سنتے ہیں وہیں سے چیخ پڑتے ہیں ہاں وہ وقت آ گیا ہے. اللہ کی آیتیں سنتے وقت دل کانپ جائیں. اے بزرگوار، مجھے معاف کر دینا، تمہارا لوٹا ہوا سامان میں تمہیں واپس کر رہا ہوں. یہ لیجئے، میں نے یہ چیز کی چوری کی تھی، میں واپس کر رہا ہوں. اور اسی دن سے پلٹتے ہیں، اسی دن سے نماز و روزے کے پابند بنتے ہیں، اور پھر اتنے بڑے بزرگ بنتے ہیں کہ 5ویں صدی کے اولیاء اللہ میں ان کا شمار ہونے لگا. 5ویں صدی کے ولی اللہ میں ان کا شمار ہونے لگا. یعنی پھر اللہ کتنے بڑے نیک بزرگ بندے بن کر دکھاتے ہیں. قرآن کی ایک آیت نے ان کی ایمان میں اضافہ کر دیا. جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو مومنوں کے دلوں میں ایمان کا اضافہ ہو جاتا ہے. یہ چور تھے لیکن مسلمان تھے.
چور تھے، لیکن قرآن کی آیت نے ان کو چوری سے چھڑوا کر اور باعمل بنا دیا، متقی بنا دیا، ایمان میں اضافہ ہوا۔ حضرت عمر فاروق تو محمد رسول اللہ کے قتل کے ارادے ہی سے نکلے تھے کہ ان کو مار دیں، آج کام ختم کر دیں۔ راستے میں کسی نے کہہ دیا محمد کو چھوڑو، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، بہنوں بہنوئی بھی مسلمان ہو گئے، وہیں سے پلٹ گئے، اپنی بہن بہنوئی کے گھر جاتے اے تم اسلام لائی ہو؟ اب جب معلوم ہو ہی گیا ہے تو ہاں لائی ہوں۔ یہ کیا پڑھ رہی تھی؟ پہلے تو چھپا لیا، نہیں میں سن چکا ہوں، بتا کیا تھا؟ بہت مارا، پیٹا، لہو لہان کر دیا، بتا کیا تھا؟ تو کہتی ہے کہ عمر اگر قرآن سننا ہی ہے تو پہلے غسل کر، اور بعض حدیثوں میں آتا ہے پہلے وضو کر۔ غسل یا وضو کر کے حضرت عمر آئے، ایک آیت پڑھی، بس ایک آیت سنائی گئی، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، ساری تسبیحیں، ساری تعریف اس کے لیے، للہ اللہ کے لیے، ما فی السماوات وما فی الارض، جتنی بھی تعریفیں آسمانوں میں ہیں اور زمینوں میں، جتنی بھی تسبیحات آسمانوں میں اور زمینوں میں، سب اللہ کے لیے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ بہت ہی بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔ قرآن کی اسی آیت نے حضرت عمر فاروق کے دل کی دنیا بدل دی، کہنے لگے مجھے بھی صاحب قرآن کے پاس لے چلو، مجھے بھی جناب محمد رسول اللہ کے پاس لے چلو، میں بھی ایمان لاؤں گا۔ جو ان کو پڑھا رہا تھا، خباب نام تھا اس کا، جو بہن بہنوئی کو پڑھا رہا تھا، حضرت عمر کی آواز سن کے وہ چارپائی کے نیچے گھس گئے تھے، تم مرے ہم ماریں گے۔ اور جب عمر نے کہا کہ مجھے اللہ کے نبی کے پاس لے چلو، تو وہ چارپائی سے نکلے سب سے پہلے، چلیے ہم لے کے چلتے۔ کہا تم کب آئے؟ تم کب؟ اس نے کہا سب سے پہلے تو ہم ہی آئے۔ کیا ہوا؟ کہا آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ تو آپ نے کہا عمر، تو میں تو ڈر کے مارے اندر گھس گیا، اب تو گیا میں، کیونکہ آپ تو قتل سے نیچے کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ اچھا چلو اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے نبی کے پاس۔ پورا واقعہ آپ لوگ سن چکے ہیں، بتانا یہ ہے کہ ایک آیت پڑھی اور ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ ہم پورا قرآن پڑھ دیتے، ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا۔ امام صاحب نماز پڑھائے ہیں، مغرب میں، عشاء میں، فجر میں قرآن زور سے پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان وہیں سے نکلے، ابھی پڑھ کے آئے نماز، اللہ خوب پڑھا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، سب پڑھا۔ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، سب پڑھ کے آئے، سن کے آئے، اور جیسی مسجد سے دروازے سے باہر نکلے، نکالنا شروع کر دیا دھواں۔ یہ دیکھیے، یہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو رہا، قرآن سن رہے ہیں تو ہمارے ایمان میں کمی ہو رہی ہے۔ ابھی پڑھایا مولانا نے، کیا پڑھایا؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ کامیاب ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کی۔ ابھی نماز پڑھ کے آیا، ابھی یہ تلاوت سن کے آیا، اور یہاں آنے کے بعد عمل صالح دیکھو کتنا اچھا، سورہ دخان کی تلاوت شروع، اور اسٹائل سے یہ ہو رہا ہمارے ایمان میں۔ حضرت عمر تو نبی کو مارنے گئے اور قرآن کی ایک آیت سنی تو دل کی دنیا پلٹ گئی۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، مسلمان تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایمان میں اضافہ کہاں ہو رہا ہے؟ یعنی ہم مومن ہیں بھی کہ نہیں ہیں؟ حضرت عمر فاروق نے تلوار نکال لی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن عمر فاروق ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ نبی کا انتقال ہو گیا، جیسے آج کل ہمارے بہت سے اونچی ٹوپی والے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اگر نبی کا انتقال مان لیں تو پیٹ کے دھندے بند ہو جائیں گے، کیوں؟ کیونکہ انہی کے نام پہ تو مل رہا ہے،
کھڑے ہو کے میلاد پڑھ لو، نبی آ جاتے ہیں، اللہ کے رسول آ جاتے ہیں، سواری آ گئی، ہم اب کھڑے ہو گئے، کھڑے کیوں ہوتے ہو؟ اللہ کے نبی آ گئے، ہم اس کو معلوم ہوتا ہے نبی آ گئے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ نبی آ گئے. اور اسی وقت پاکستان میں بھی کوئی پڑھ رہا ہو، اسی وقت ایران میں بھی کوئی پڑھ رہا ہو، اسی وقت امریکہ میں بھی کوئی پڑھ رہا ہو، تو اس سے پوچھو کہ اللہ کے رسول تو اکیلے پوری دنیا میں کیسے جاتے ہوں گے، اسی وقت کہاں کہاں جائیں گے؟ تو کہتے ہیں ہٹ بدتمیز. جیسے ٹی وی میں ایک فلم آتی ہے شاہ رخ خان کی یا سلمان خان کی، ایک ہی چینل پہ چلتی اور پورے ہندوستان دیکھتا ہے، اس کو پورا انڈیا دیکھتا ہے. تو جب ایک آدمی کی تصویر پورے انڈیا کے گھروں میں جا سکتی ہے تو کیا ہمارے نبی پوری دنیا میں نہیں جا سکتے؟ تصویر کو حقیقت پر محمول کرنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی تصویریں جاتی ہیں؟ نعوذ باللہ، اللہ کے رسول کی تصویر تو ہے ہی نہیں، تو جائے گی. اور اللہ کے نبی کی اگر تصویر ہوتی تو اللہ کی قسم آج پوجا ہو رہی ہوتی گلے میں ٹال ٹال. میں ایک بار جب پاکستان گیا تو جیسے ہندوستان میں جب مندر کہیں اسٹیشن پہ پڑتا ہے تو ہندوؤں کو آپ دیکھیں گے وہ ایسے کرتے ہیں، کوئی مندر گاڑی چل رہی ٹرین مندر دیکھا ہوں تو آگے بڑھ گئی. ایسی پاکستان کے اندر بہت سی ٹرین سے اگر سفر کریں گے اور لاہور سے کراچی تک آپ جائیں گے تو 24 گھنٹے کا سفر ہے، 24 گھنٹے کا ٹرین سے. تو بہت سی اسٹیشنوں پر مزار بنے ہوئے ہیں، تو وہاں مسلمان باقاعدہ کھڑکی کھول لیتے ہیں، اب اسٹیشن آ رہی، مزار آنے والا ہے، تو جیسے ہی گزرتے ہیں، گاڑی گزرتی ہے اسٹیشن سے تو ایسی کریں گے مزار، ایسے ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. تو میرے بھائیوں یہ تصور دیکھیں، یہاں ہندو کر رہے ہیں وہاں مسلمان پوجا. اگر اللہ کے رسول کی تصویر ہوتی کیا ہوتا؟ آج کیا ہوتا؟ جب مولویوں کی تصویر اور اپنے پیر کی تصویر جب لیتے ہیں تو دیکھتے موبائل میں تو اس کو حفاظت سے رکھتے ہیں، میرے پیر صاحب. یہ پیر کا حال ہے. اگر نبی ہوتے تو کیا ہوتا؟ نبی ہوتے تو کیا ہوتا؟ اور پیروں کا بھی عجیب حال ہے، پیروں کا بھی. اور ایک عورت تھی بیچاری، وہ اپنے اس کا آدمی کہتا تھا میں پیر ہوں، اس کی بیوی اس کو پیر ماننے کے لیے تیار نہیں تھی. تیرے جیسے 336 پیر دیکھے گا. تو ایک بار اس کی بیوی بولی تم پیر ہو؟ کہاں پیر تو آج میں نے دیکھا آسمان پر. کہا کیا دیکھا؟ ارے ہوا میں مصلا بچھا کر جائے نماز بچھا کر کھڑا تھا اور نماز پڑھ رہا تھا اور اڑتا ہوا جا رہا تھا. وہ تھا پیر. اس کو چڑھ گئی، شاید وہ کلیہ چک والی ہوگی، ڈرنک چڑھ گئی. تم نے دیکھا ہوا میں؟ ہاں تو جائے نماز بچھی تھی، ہاں کھڑا تھا اس پر، ہاں نماز پڑھ رہا تھا، ہاں. ارے وہ میں ہی تو تھا. اپنی بیوی کو بولا ارے وہ میں ہی تو تھا. اس کی بیوی بولی تم تھے؟ ہاں مجھے لگا تم تھے. کہا کیا مطلب؟ کہا اسی لیے ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے، سیدھے اڑ بھی نہیں رہے تھے، ترچھے ترچھے جا رہے تھے، پھر بھی کمی نکال دی. ایک مرید نے خواب دیکھا کہ میرے پیر صاحب جنت میں ٹہل رہے ہیں. وہ بیچارہ آیا صبح ہو کر اپنے پیر کو خوشخبری سنانے کے لیے کہ ارے آپ نے تو بہت نیک کام کرے، آپ تو جنت میں. تو وہ گیا کہ اپنے پیر کو خوشخبری سناؤ. دروازہ کھڑکھڑایا تو کیا دیکھ رہا ہے کہ اندر آواز آ رہی ہے. اس نے دروازے میں کان لگایا تو کیا دیکھتا ہے کہ جس پیر کو خوشخبری سنانے آئے اس کی بیوی اس کو جھاڑو سے پیٹ رہی ہے، تڑا تڑپ تڑا تڑپ برس رہی ہے اس پہ جھاڑو. اب وہ آنے لگا، اب وہ کہہ رہا رک بعد میں مان لینا کوئی آیا ہے، دروازے پہ کوئی آیا. اس کی بیوی کہتی چل پہلے دیکھ کون آیا پھر ذرا پھر ماروں. وہ دروازہ کھولا تو یہ جا رہا تھا. اے بھیا ادھر آؤ. کہاں جا رہے ہو؟ ارے جا رہا ہوں یار. کیا ہوا؟ ارے کچھ نہیں ہوا. ارے ادھر تو آؤ، کیوں آئے ہو بتاؤ تو. ارے یار رات میں نے خواب بہت اچھا دیکھا لیکن یہاں بہت برا حال ہے آپ. ارے بتاؤ تو کیا ہوا؟ ارے رات میں دیکھا کہ میرے پیر صاحب جنت میں ٹہل رہے ہیں، دودھ کی شہد کی نہریں 70 حوروں کے بغل میں بیٹھے ہیں. یہاں تو ایک ہی حور سے پٹ رہے ہیں آپ.
جھاڑو پڑ رہی ہیں آپ کو. میں سوچا تھا خوشخبری سناؤں, یہاں تو میرا دماغ ہی خراب ہو گیا. تو پیر صاحب بھی بڑے چالاک تھے, کہنے لگے تم نے جنت میں دیکھا, وہ بالکل صحیح دیکھا. کہا خاک صحیح دیکھا, مار کھا رہے ہو بیوی کے ہاتھ سے پٹ رہا ہوں, کہہ رہا جنت. ارے میرے بھائی, بیوی کی جھاڑو کھا کھا کر پٹ پٹ کر جو صبر کیا میں نے, اسی صبر پر ہی تو اللہ نے جنت دی ہے مجھے. مجھے نماز اور روزے نے تھوڑی جنت دی ہے, بیوی کی مار کھا کر صبر کیا اس پر جنت ملی مجھے. تم نے صحیح دیکھا جنت میں مجھے. تم بھی بیوی کی مار کھایا کرو. اس نے کہا بھاگ, تیرے جیسا پیر کو میں طلاق دیتا ہوں. بھاگ, بیوی کی مار کھانے کے لیے بول رہا ہے. تو ایسے بھی پیر ہوتے ہیں, ایسے. اگر تصویر ہوتی تو کیا حال ہوتا. بہت دنوں کے بعد آج تھوڑی سی پیری مریدی پہ بولے ہیں, بہت بولے ہیں, کیونکہ ایک پیر بیچارہ آپ کے بنگال میں ماحول خراب کرنے پہ تلا ہوا ہے. تلا ہوا ہے نا, جانتے ہوں گے نا, کوئی ارفرا فرفرا, کوئی ایسی کچھ نام ہے. ارے سب کلیئر مت کہو یار, کیس ہو جاتے ہیں. ارے بھیا نام مت لو, ہم ان دو کوڑیوں کے لوگوں کے نام لینا نہیں جانتے. بس وہ لوگ جو ہیں ماحول خراب کرنے پہ تلے ہیں. ابے تو اتنا بڑا پیر ہے, اتنا بڑا, تیری قوم تجھے اتنا پوچھتی ہے, تو ایک پھونک مار, ممتا تو ویسی اڑ جائے گی, تو ویسی مکھ منتری بن جائے گا یار. تیرے اوپر تو سارے باباؤں کا سہارا ہے. تجھے چناؤ لڑنے کی اور کینڈیڈیٹ اتارنے کی کیا ضرورت ہے, کیا ضرورت ہے. ملا مولوی ہے تو قاعدے سے رہے, تجھے یہاں اترنے کی کیا ضرورت. یہی تو لوگ اس کو کہتے ہیں یوگی, یوگی سے ہمارے یہاں. ابے تو سنیاسی ہے تو قاعدے سے رہے, تجھے کیا ضرورت تھی چناؤ لڑنے کی. تو مندر میں گھنٹا بجا. اب تو پاور اتنا دکھائے گا, جس کو 20 سال سے بچے نہ ہوں ہمارے فلاں کے پاس آ جاؤ, بچے ہو جائیں گے. مسجدوں سے محروم ہمارے پاس آئیں, بچوں سے محروم ہمارے پاس آئیں, بیٹا بیٹی سے محروم ہمارے پاس آئیں, اور جو تیرے پاس آ رہا ہے ان کو بچے ہو رہے ہیں. جب تو اتنا پاورفل ہے تو ایک پھونک مار, اڑ جائے گا مودی بیچارہ, دیش کا پردھان منتری تو بن جائے گا. مار. ارے دنیا کو بے وقوف بنانا چھوڑ. یہاں سے 100 روپے مل رہے تھے, تیرا پیٹ 100 میں پل نہیں رہا تھا, دلی والے نے تجھے 1000 کا لالچ دے دیا, اس لیے تو ادھر کا خلاف ہو گیا. ہم کو بے وقوف بنا رہے ہو. مولوی جرجیس تمہاری رگوں میں دوڑنے والے خون سے واقف ہے. یہاں جن لوگوں کو بھیجا جا رہا, مجبوری ہے ان کی بھی یہاں آنا, کیونکہ وہ جانتے ہیں اتنا سا جملہ اعظم خاں بولتا ہے تو جیل چلا جاتا ہے. ہم بچے ہیں, ہمیں بچایا ہی جا رہا ہے. وہ جانتے ہیں اگر ہم نے یہاں اپنے کینڈیڈیٹ نہیں اتارے تو ہماری CBI جانچ ہو جائے گی, ہمارے کالج بند ہو جائیں گے, ہماری یونیورسٹی بند ہو جائیں گی, ہمارے میڈیکل کالج بند ہو جائیں گے. ان بیچاروں کی مجبوریاں ہیں یہاں اترنے کی. میرے بھائیوں, مجبوریاں ہیں ان کی یہاں اترنے کی. کیا کریں گے, کیا ہم کو چیک پھینکا جاتا ہے, چیک. مولانا صاحب ابھی ہم تو, ہماری عقل ٹھکانے آ گئی. ہم نے کہا کس بات کا چیک دے رہے ہو, بھر لو جتنا پیسہ بھرنا ہو. کیا مطلب, کہ مودی کو جتنی گالی دینا ہو دے دو, اس سے ہمارا فائدہ ہو رہا. ہم نے کہا یہ دیکھو گالی دینے کے لیے پیسہ دے رہے ہیں. ہم نے کہا کیس ہوا, بولے کیس ہونے ہی نہیں دوں گا میں تمہارے اوپر. یہ کہا جا رہا ہے مجھ سے, کیس نہیں ہونے دی. ارے یہ حالات اس اسٹیج پر پہنچ چکے ہیں میرے بھائیوں. اب ایک اندازہ لگا سکتے ہیں آپ, اتر پردیش میں ملائم سنگھ کی جب تک حکومت رہی گھسنے نہیں دیا گیا, اکھلیش کی حکومت جب تک رہی گھسنے نہیں دیا گیا, مایاوتی کی جب تک حکومت رہی گھسنے نہیں دیا گیا, لیکن یوگی جی جیسے ہی آئے گھسنے دیا جا رہا ہے. انٹری ہو رہی ہے, آؤ آؤ جہاں چاہو وہاں بولو. سیکورٹی جیٹ پلس کی سیکورٹی دی جا رہی ہے. میرے بھائیوں, ہماری عقلوں میں بھینس کا گوبر بھرا ہوا ہے, ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں. کیا یہ سازشیں ہمارے سامنے نہیں ہے کیا, ہم اس سے واقف نہیں ہیں کیا. لیکن تم سوچو کہ مولوی جرجیس نام لے گا, نام لینا گوارا نہیں کروں گا. تم تو عقل مند ہو, بھینس کا گوشت تو ہم لوگ کھاتے ہیں, تم تو کچھ اور کھاتے ہو. عقل تو تمہاری چلنی چاہیے. تمہاری عقلوں میں گوبر کب سے بھر گیا ہے. یہ سازشیں نہیں سمجھ پا رہے ہو, پلاننگ نہیں سمجھ پا رہے ہو, منصوبے نہیں سمجھ پا رہے ہو. میرے پیارے ساتھیوں, ان سازشوں اور منصوبوں کو تمہیں سمجھنا ہوگا, باخبر ہونا پڑے گا. یاد رکھیے گا, پلاننگ بہت اونچی ہو رہی ہے. اور اگر یہاں سے آپ کی ممتا جی اگر دوبارہ نہیں آئیں تو کلیا چک سے گوشت کلکتہ نہیں پہنچا پاؤ گے. اپنا میٹ, حالات بہت خراب ہو جائیں گے.
سمجھنے کی کوشش کرو، اور سمجھنے کی کوشش کا مطلب یہ کہ اتحاد اور یکجہتی آپ اپنے اندر لے لیجئے، ایک ہو جائیے ایک پلیٹ فارم پر۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں بھی تم ووٹ دو، جس کو بھی تم ووٹ دینا چاہو، جہاں پر بھی تم جاؤ، ایک ساتھ جانا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک ہی جگہ جاؤ، جہاں جانا ہے اتفاق کے ساتھ سب لوگ مل کے اسی جگہ جائیں۔ تمہارے ووٹ بٹنا نہیں چاہیے، تم بٹے حکومت بٹ جائے گی، تم بٹے تمہارے خلاف سازشیں شروع ہو جائیں گی۔ تم کہیں جاؤ، ایک جگہ جاؤ۔ پردھان منتری تو تم بن نہیں سکتے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ تمہارے بغیر بھی کوئی دوسرا نہیں بن سکتا۔ یہ طاقت اپنے اندر پیدا کرو، یہ جرأت اپنے اندر پیدا کرو۔ مولانا جرجیس پردھان منتری نہیں بن سکتا، ایسے ماحول بنا دیا گیا ہے، ہم نہیں بن سکتے پردھان منتری، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم مسلمانوں کے بنا بھی کوئی پردھان منتری نہیں بن سکتا۔ تم جس کو چاہو وہی راجہ بنا سکتے ہو، تم جس کو چاہو اسی کو حکومت میں لا سکتے ہو۔ شرط کیا ہے؟ تمہارے اندر اتفاق ہو، تمہارے اندر اتحاد ہو۔ بس اتفاق اور اتحاد پیدا کر لو، میٹنگ کر لو چناؤ سے پہلے، ہمیں کہاں جانا ہے، اور ایک جگہ جائیے۔ میری تقریر کو توڑ مروڑ کے پیش مت کرنا۔ یہ چینلوں پہ ہم بہت دیکھ رہے ہیں، کچھ چینلوں پہ نام آ رہا ہے نا، ہم اس کو چینل پہ دیکھ رہے ہیں، ہم رپورٹ کریں گے۔ ہماری تصویر مودی کے ساتھ بالکل نہ بنائی جائے، یوگی کے ساتھ بالکل نہ بنائی جائے۔ مولانا جرجیس نے دی یوگی کو گالی، یہ کیا ہے؟ ارے اس کی ہیڈنگ دیکھتا ہے کہ میرے اوپر کیس ہو جاتا ہے۔ تمہارا تو چینل چل رہا ہے، ہم پھنس جاتے ہیں۔ تمہیں تو 50,000 روپے مل جاتا ہے، نوٹس ہمارے پاس آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ توڑ مروڑ کے پیش مت کرو، ہیڈنگ بالکل صحیح بناؤ جس میں دیش کا پیار ہو، اس دیش سے محبت ہو۔ اس ہندوستان سے سب سے زیادہ محبت مسلمانوں نے کی ہے، یہ دیش غیر مسلموں سے زیادہ ہمارا ہے۔ آج یہ چند مٹھی بھر لوگ جنہوں نے دیش کی کبھی سیوا نہیں کی ہے، جو لال قلعے پر اپنا آدمی بھیجتے ہوں اور اپنا آدمی بھیج کر اور ایک دوسرا جھنڈا لہرواتے ہوں، جو اتنا گر چکے ہوں، جو اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے پلوامہ میں اپنے سینکوں کو مروا سکتے ہوں، میرے بھائیوں ان سے اس دیش کو بیچنے کی کون سی امیدیں نہیں لگائی جا سکتی ہیں۔ یہ ٹرینیں بھی بیچیں گے، یہ اسٹیشنیں بھی بیچیں گے، یہ کسانوں کو بھی ماریں گے، یہ ان سے کوئی امید نہیں لگائی جا سکتی ہے۔ لیکن تم ہیڈنگیں صحیح دو۔ مولانا جرجیس نے دیا دیش کے ہت میں بیان، یہ دو آپ۔ مولانا جرجیس نے کی لوگوں سے بھارت سے محبت کرنے کی اپیل، یہ اس طریقے کی ہیڈنگ بناؤ آپ اور اپنے چینلوں پہ ڈالو۔ اپنے چینل کو چلانے کے چکر میں یوگی اور مودی کے ساتھ بنا کے مولانا لوگ دیکھیں گے اور سبسکرائب کریں گے۔ تم تو مل گئے 20,000، ہمارا تو چلا گیا 25 لاکھ روپیہ۔ نیچے آتا ہی نہیں کوئی آدمی، کہتا مولانا جرجیس، ہاں ارے یہ تو بہت بڑا دھرم گرو ہے، ہم اتنا لیں گے ہی نہیں، اتنا لیں گے۔ یہ حالت ہو رہی ہے آج۔ کم سے کم دوسروں کا بھی خیال رکھو، دوسروں کا۔ اسی کلیا چک پر، یہیں پر میں تقریر کیا تھا، میں نے آپ کے 26 جنوری کو پچھلی مرتبہ بیان یہاں دے رہا ہوں میں۔ جیتے تو وطن مبارک، ہارے تو کفن مبارک۔ اور کیس کہاں ہوتا ہے؟ اٹاوا میں، میرے شہر میں نہیں ہوتا، ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے۔ بہت آسان ہے آپ کے لیے۔ اور پھر میں نے کہا تھا کہ بھیا بولا تو میں بولا ہوں، لیکن بولا تو مالدہ میں تھا، وہاں کے لوگوں کو اعتراض نہیں، تمہیں کھجلی کیوں ہو رہی ہے؟ میں نے کہا اب پولیس انویٹیشن میں لگی ہوئی ہے، اب وہ بھی کہہ رہی ہے میں لکھ دوں گا، یہاں کا معاملہ نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا ہے ہی نہیں، لکھ کیا دوں گا، لکھو۔ کہنے لگے بغیر گرو دکشنا لیے وہ تھوڑی لکھوں۔ یہ بھارت ہمارا پہلا ایسا ملک ہے پوری دنیا میں جہاں لکشمی کی پوجا ہوتی ہے، جہاں رشوت کو بھی دیوی سمجھا جاتا ہے۔ یہ بھارت پہلا ایسا ملک ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، حضرت عمر نے تلوار نکال لی۔ اگر کسی نے کہہ دیا کہ نبی کا انتقال ہو گیا، اس کی گردن اڑا دیں گے۔ حضرت ابو بکر آئے، عمر فاروق کے ہاتھ سے تلوار چھینی، منبر رسول پر کھڑے ہوئے اور کیا کہا؟ عمر ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ۔ اے عمر کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ کے نبی کا انتقال نہیں ہوا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟
اللہ فرماتا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، محمد اللہ کے رسول ہیں، اگر یہ قتل کر دیے جائیں، افإن مات، اگر یہ انتقال کر جائیں، او قتلا، یا میدان جنگ میں قتل کر دیے جائیں، تو کیا تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ کیا تم دین کو چھوڑ دو گے؟ جو ایسا کرے گا وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتا۔ یعنی نبی کو موت آئے گی، آئی، اور یہ ہے اللہ میرے نبی پر 2 موتیں نازل نہیں کرے گا۔ آئے عمر سنو، اور آئے لوگوں سنو، تم لوگوں میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، آئے اونچی ٹوپیوں والوں سنو یہ الفاظ، آئے قطب مینار کی ٹوپی لگا کے مردوں کے نام پر کھانے والوں، چادریں چڑھانے والوں، مردوں کی پوجا کرنے والوں، اور قبروں کو چومنے چاٹنے والوں، اور قبر پوجو سنو۔ حضرت عمر نے کہا من کان منکم یعبد محمدن، جو تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا، عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے، لیکن ابو بکر نے کیا کہا، تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے، فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، محمد رسول اللہ کا انتقال ہو گیا، وہ اس دنیا میں نہ رہے۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے، اللہ زندہ ہے، وہ کبھی مرے گا نہیں۔ آئے عمر ہوش میں آؤ، اللہ میرے نبی کو 2 موتیں نہیں دے گا، جو موت آنی تھی وہ آ چکی ہے، اب دوبارہ موت نہیں آئے گی، میرے نبی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو حضرت عمر فاروق نے قرآن کی جب یہ آیت سنی تو کیا کہا، اے ابو بکر آج اس آیت نے میرے ایمان کو تازہ کر دیا، اور ایسا لگ رہا جیسے قرآن آج ہی نازل ہو رہا۔ قرآن کی آیتیں جو سنتے ہیں ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مسجدوں سے سنو، مولویوں سے سنو، ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے۔ کل تو میں 2 گھنٹے کے چکر میں پتہ نہیں میری گھڑی بند ہو گئی تھی، کیا ہوا، 2.5 گھنٹہ بول گیا تھا اور پتہ ہی نہیں چلا تھا ٹائم۔ میرے بھائیوں، پرسوں 2 پروگرام کیے تھے، کل 1 کیا تھا، اور آج بھی 2 ہی ہو گئے ہیں، جمعہ کا خطبہ جوڑ کر، اگر اس کو بھی جوڑ دیا جائے تو 2 ہیں۔ میں بھی انسان ہوں، کوئی جنریٹر تو ہوں نہیں کہ جتنا چاہو اتنا جلاؤ۔ اور کل بھی میرا پروگرام ہے محلدار پاڑا میں سیلم پور، پرسوں گاجول، اور پھر 8 تاریخ کو مدنی پور۔ تو آپ ہی کے بنگال میں رحم و کرم چل رہا ہے میرے بھائیوں۔ تو بس اتنا کافی ہے، اور بھی چیزیں ہیں۔ اب لائبریری کے بارے میں تو ہم نے بتا دیا، لائبریریاں یہ انسان کے لیے روح کا کام کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کا تعاون کریے، لائبریری بنائیے، اچھی اچھی کتابیں اس میں رکھیے۔ کتابیں جب آپ منگاؤ تو ہم سے ضرور مشورہ کر لینا، ہم کچھ کتابیں آپ کو ایسی بتائیں گے انشاءاللہ جس سے فائدہ ہوگا۔ تو اللہ